اگر آج مجھے اس سلسلے میں چھٹی دے دیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ ایشو جو ہے یہ ایشو ہو جائے، ورنہ اس ایشو پہ آپ بھیجیں گے تو یہ ایشو جو ہے رہ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، اس ایشو پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں اسامہ بن لادن والے واقعے کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج ملتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جمہوری اور پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ان کے لیے اس واقعے میں ایک مثال ہے کہ وائلنس کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں۔ اس لیے جس طرح عرب ممالک میں ایک جمہوری بیداری پیدا ہو رہی ہے پرامن طور پر، مصر میں، یمن میں لاکھوں لوگوں کے اجتماعوں کے ذریعے، وہ صحیح راستہ ہے عوام کے ہجوموں کو لے کر پرامن جمہوری راستے سے جدوجہد کرنا۔ وائلنس، دھماکے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام، بے گناہ لوگوں کا دھماکوں میں ان کی اموات، یہ صحیح حل نہیں ہے۔ اس لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ راستہ غلط تھا۔ دوسرا اس سے یہ بھی میسج ہے کہ اگر وہ ایبٹ آباد میں موجود تھے اور ہمیں علم نہیں تھا تو ہماری انتہا درجے کی کوتاہی ہے، اور اگر ہمیں علم تھا تو پھر مغربی طاقتوں کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے خطے میں آئیں اور ہم ان کا ٹول بنے ہوئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ صحیح طرز عمل نہیں تھا۔ اور تیسری بات کہ خود عالمی میڈیا کہہ چکا ہے کہ اس گھر میں لوگ نہتے تھے، جب نہتے تھے تو ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، اور ان کو گرفتار کر کے ان پہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے تھا۔ ہم پاکستان میں کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حق میں نہیں ہیں، اور لوگوں کو آپ جو بھی ان پہ جرائم ہوں ان کا چارج شیٹ کر کے، اور میں اور بھٹو صاحب اتفاقاً وکیل بھی ہیں، تو چارج شیٹ کرنے کے ہم حق میں ہیں، لوگوں کو فالس انکاؤنٹر یا جینیون انکاؤنٹر میں مارنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ یہ بھی راز فاش ہوتا کہ اس پورے ریجن میں جو ملیٹنسی ہے اور جو وائلنس ہے اور جو دہشت گردی ہے، کیا اس دہشت گردی اور وائلنس کے پیچھے پاکستان اور اس ریجن سے باہر کی کچھ قوت تو ملوث نہیں تھی، جن کو یہ خدشہ تھا کہ گرفتاریوں سے اور میڈیا کے سامنے آنے سے اور عدالتوں میں پیش ہونے سے کچھ پردے اٹھتے رازوں سے اور کچھ باتیں افشا ہوتی، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ لوگ حقائق سے آگاہ ہوں۔ اس لیے انکاؤنٹرز میں مار دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقائق سے بے خبر رکھا جائے۔ اور میں پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی پولیٹیکل حلقے جو مطالبہ کر رہے ہیں، کہ میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی قوم کو آگاہ کریں کہ اس پورے معاملے کے پیچھے کیا تھا، اور وہ عوام کے سامنے آ کر، میڈیا کے سامنے آ کر لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں کہ پاکستان میں اس قسم کے آپریشن کے بارے میں کیا پاکستانی حکومت آگاہ تھی، اور آگاہ نہیں تھی تو ان کی کیپیبلٹیز کے بارے میں جو سوال ہے اس کے بارے میں عوام کو اعتبار کریں۔ اس وقت تک انور کمال صاحب، اس وقت تک کنٹراڈکشنز ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ تربیلا کی سمت سے آئے ہیں، اور دوسری جانب جو امریکن وزارت خارجہ ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستانی حکومت کو اطلاع اس وقت دی جب ہم پاکستان کی فضائی حدود سے باہر نکل گئے۔ تو فضائی حدود سے باہر نکل گئے تو پھر تربیلا کے پاس جو امریکن ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تو نہیں گئے وہ۔ اس صورت میں اگر وہ باہر سے آئے تو پھر ان کو تو بڑی مدت مل گئی پاکستان کے اوپر فلائی کرنے کے لیے۔ تو اتنا بڑا عرصہ پاکستان کے حدود میں آ کر ہیلی کاپٹرز فلائی کرتے رہے اور پاکستان کے ریڈار سسٹم کو پتہ نہ چلے، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے یہ جسٹیفیکیشن مزہ کا خیز ہے۔ اور دوسری جانب جو فارن منسٹری نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہم اس ہاؤس گھر کی نگرانی کر رہے تھے، تو جب نگرانی کر رہے تھے تو پھر ان کو علم میں تھا کہ یہ سسپیشس گھر ہے، یا تو وہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور خود کنٹراڈکشن ہے صدر آصف زرداری کے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل اور وزارت خارجہ کے بیان اور حسین حقانی کے واشنگٹن میں دیے گئے بیان میں، ان تینوں میں ایک تضاد ہے۔ صدر مملکت کا جو آرٹیکل چھپا ہے وہ خود وزارت خارجہ کے بیان کی نفی کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ سرپرائزنگ عمل تھا، اور دوسری جانب وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس معاملے میں ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ تو ان تمام کنٹراڈکشنز کو کلیئر کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی فکسڈ میچ نہیں تھا، انڈر دی ٹیبل کوئی ڈیل نہیں تھی
کسی ملک کو اپنی آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے کوئی تحفہ بنا کے نہیں دیا گیا. اگر ان تمام باتوں کی وضاحت کرنی ہے تو پھر صدر مملکت اور وزیر اعظم آ کے عوام کے سامنے یہ وضاحت کریں.